الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ حج 22 نمبر سورت، اس کی 37 نمبر آیت ہے، اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا. اللہ پاک نے قربانیوں کے بارے میں فرمایا. یہ جو قربانی دی جاتی ہے اللہ کے نام کی، تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے. جس خلوص دل سے، جس خلوص نیت سے تم نے یہ نظر پیش کی ہے وہ پہنچتی ہے، وہ اخلاص پہنچتا ہے، وہ جذبہ پہنچتا ہے، باقی اس کو. اور یہ تردید ہے پرانی قوموں کے خیالات کی، کیونکہ جو قربانی ہے یہ سنت موقدہ ہے ہر نبی کی اور ہر امت کی. سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے، ان کو بھی قربانی کا حکم تھا. اسی بات پر ان کا ایک ہی قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی تو پھر اس نے اس کو قتل کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے قربانی پہلے امت سے، پہلے نبی سے یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. اور امت کی اکثریت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ قربانی سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ پاک کے فضل اور کرم سے آئندہ جمعرات کو عید الاضحیٰ ہے. تو جو اسلام ہے یہ ٹوٹل کا ٹوٹل نام ہی قربانی کا ہے. ایمان جو ہے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، یہ دماغ کی قربانی ہے کہ آدمی اپنی سوچیں چھوڑ کے اپنی عقل کو پیچھے کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں. یہ دماغ کی قربانی ہے. اس کے بعد جو نماز ہے یہ تکبر اور غرور کی قربانی ہے کہ آدمی کا جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ یہ پیشانی ہے، اس کو سب سے ادنا حصے پر رکھا جاتا ہے زمین پر. تو یہ غرور اور تکبر کی قربانی ہے. اور روزہ جسم کی قربانی ہے، اور زکوٰۃ مال کی قربانی ہے، اور جہاد جان کی قربانی ہے، اور حج جان، مال، گھر بار، وطن سب کی قربانی ہے. اور یہ جو 10 دن ہیں ذی الحج کے پہلے 10 دن، یہ بہت ہی فضیلت والے دن ہیں. آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان 10 دنوں کی نیکی کے برابر پورے سال کے کسی دن کی نیکی نہیں پہنچتی. تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد بھی؟ کیونکہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے. آپ نے کہا ہاں، کوئی آدمی جہاد پر جائے، وہ خود شہید ہو جائے، اس کا گھوڑا قتل ہو جائے اور اس کا مال لوٹ لیں کافر، وہ شاید اس دنوں کی نیکی کے برابر پہنچ جائے. اتنے بڑے دن ہیں یہ. لہٰذا ان دنوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور جو بھی کرنا ہے یہ بات آپ نے بالکل ذہن نشین رکھنی ہے. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار شک ڈالنا ہے. آپ چھوٹی نیکی کریں، آپ بڑی نیکی کریں، نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہے اور گناہ ہر چھوٹا بھی بڑا ہے. کیونکہ نیکی نے بخشوانا ہے اور گناہ نے سزا دلوانی ہے. تو گناہ چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، وہ ہر گناہ بڑا ہوتا ہے. اور نیکی بھی چھوٹی کوئی نہیں ہوتی، وہ ہر نیکی بڑی ہوتی ہے. آپ جو بھی کریں اس کے بارے میں پوری تسلی رکھنی ہے کہ وہ قبول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تھوڑی ہے. اگر ہم کہیں گے کہ یہ قبول ہے
ہو سکتا ہے خیال آ جائے کہ میرے پاس بہت سی نیکیاں ہیں، تو اس خیال کو دور کرنے کے لیے 2 باتیں بھی یک وقت ذہن میں رکھنی ہیں۔ میں نے اگر سبحان اللہ کہا تو وہ بھی قبول ہے، اگر میں نے نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، حج کیا، قربانی، جو بھی نیکی کی وہ قبول ہے۔ حتیٰ کہ جو آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر میں جو کچھ لاتے ہیں، آپ سبزی سے لے کر کپڑوں تک، آپ اپنے بچوں کو سواری لے کے کچھ بھی آپ ان کے لیے لے کے آتے ہیں، اللہ پاک سارا صدقہ اور خیرات میں لکھتا ہے۔ تو لہذا جو گھر میں لے کے جائیں، یہ تصور کر کے لے جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میں نے ان کو فیڈ کرنا ہے، تو جو بھی آپ گھر والوں کے لیے لے کے جائیں وہ سارا اللہ صدقے اور خیرات میں لکھتا ہے۔ تو ان 10 دنوں کی نیکی کے بارے میں فرمایا کہ یہ 10 دن پورے سال کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوا پھر رمضان شریف تو بہت اعلیٰ مہینہ ہے، تو اس کا جو فیصلہ علماء نے کیا وہ یہ کہ رمضان کی راتیں اور ذی الحج کے دن یہ سب سے فضیلت والے ہیں۔ اس کے بعد ان دنوں کے نیک عمل سے زیادہ اللہ کو کوئی نیک عمل زیادہ پسند نہیں ہے، بہت زیادہ افضل عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے۔ اور اس میں ایک دن ہے عرفہ، 9 ذی الحج، جس دن حج ہوتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، یعنی دوزخ سے آزادی سب سے زیادہ لوگوں کو حج میں ملتی ہے 9 تاریخ کو۔ اور جو آدمی حج پر نہیں جا سکا یا اس کے پاس وسائل ہی نہیں اور پوری زندگی نہیں ہوئے، تو اس آدمی نے جب دل میں سوچ لیا نا کہ کاش میرے پاس ہوتا ہے، کسی دوسرے کو دیکھ کر اس کے دل میں حسرت تو آتی ہے نا کہ یار یہ جا رہا ہے اور میں رہ گیا ہوں، تو اس آدمی نے خاتون ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، جب دل میں سچے دل سے سوچا کہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں بھی جاتا، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو حجی لکھ لیتا ہے۔ کیونکہ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ پیسے دو گے تو کچھ کام بنے گا، نہ، وہاں پر کرم ہے اور نیت پر ہے، خلوص نیت پر ہے۔ اگر کسی نے سچے دل سے کوئی بھی خواہش کیا تو اس کو دینا مناسب ہے یا نہیں یہ اس کو پتہ ہے، لیکن اس کا اجر اس کا وہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ تو عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگ بخشے جاتے ہیں۔ اور 9 ذی الحج کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک، 9 تاریخ ذی الحج کی اس کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیریں پڑھی جاتی ہیں جو ہم وہاں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ الحمد۔ اس کے بعد جو عام طور پر یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، اس کا یہ 5697 نمبر حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی اور صحیح، باقی دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی تکبیر بیان کرنا۔ اور قربانی کا جس کا ارادہ ہو وہ چاند نظر آنے سے لے کر قربانی ذبح کرنے تک اپنے جسم سے نہ بال کٹوائے نہ ناخن کٹوائے، اور یہ پابندی اس گھر کے سارے لوگوں پر ہے، کیونکہ ایک قربانی جو ہے کسی بھی گھر میں وہ سب کی طرف سے ہوتی ہے، ایک قربانی ہو، 2 ہو، 10 ہو، جتنی بھی کسی کی ہمت ہے، تو جتنی قربانیاں ہوتی ہیں وہ سارے گھر والوں کی برابر کی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہاتھ ہم لگاتے ہیں نا، یہ ہمارے علاقے کا رواج ہے، کیونکہ ہم سیدھی سادہ سی بات جو اللہ رسول نے بتائی ہے اس پہ ہمیں تسلی نہیں ہوتی کہ یار یہ کام بڑا اعلیٰ ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مشکل بھی ہونی چاہیے۔ جب اللہ مفت میں تمہیں بخش رہا تو بخشے جاؤ۔ اب جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ذی الحج کے ابتدائی 9 دن روزے رکھتے تھے، پہلی سے 9 تک، ہر ماہ میں 3 دن، اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ جو 9 دن یہ 3 دن رکھتے تھے آپ، وہ تھا 13، 14 اور 15 کا روزہ، چاند کی جو تاریخ تھی۔ تو ان سنتوں کا کم ہی لوگ بتاتے ہیں کیونکہ اس میں ذرا مشکل پڑتی ہے۔ نماز کی سنتیں اگر آپ نے 4 کی بجائے 2 پڑھی ہیں نا تو وہ ڈانگ لے کے آپ کے پیچھے ہو جائیں گے۔ یہ جو سنتے ہیں یہ بھی سنتیں مؤکدہ ہیں، ان کا کوئی نام نہیں لیتا کیونکہ اس میں تکلیف ہوتی ہے، پیٹ اتنی گرمی میں روزہ رکھنا، تو مولوی صاحب خود بھی نہیں رکھیں گے اس لیے کہ وہ نام بھی نہیں لیں گے اس کا۔ یہ جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، 1 سال جو گزر گیا، 1 سال جو آنے والا ہے۔ 9 ذی الحج کا روزہ عید سے 1 دن پہلے
وہاں حج والے دن کا نہیں ہم نے دیکھنا، وہاں پر 9 تاریخ ہوگی، ہمارے ہاں 8 تاریخ ہوگی، لہذا ہم نے اپنے علاقے کی 9 تاریخ دیکھنی ہے۔ جیسے جمعہ جس دن فیصل آباد میں ہوگا اس دن ہم جمعہ پڑھیں گے، یہ نہیں کہ کسی ملک میں 12 گھنٹے پہلے ہے تو وہ ہم اس کے ساتھ پڑھ لیں، نہیں، جس دن ہمارے ہاں جمعہ ہوگا اس دن ہم جمعہ پڑھیں گے۔ اسی طرح جس دن ہمارے ہاں 9 تاریخ ہوگی اس دن ہم روزہ جو رکھیں گے، اس سے 2 سال کے گناہوں کی معافی کا اللہ کے فضل اور کرم سے امید ہے کہ معافی ہو جائے گی۔ ایک جو پچھلا سال گزرا اس کے سارے گناہ معاف، ایک جو آئندہ آنے والا اس کے سارے گناہ معاف۔ تو جو بھی کر سکیں وہ کریں۔ قربانی کے سلسلے میں یہ ساری تفصیلات میں بتاتا ہوں، اور یہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارا کچھ ان کا بتایا، ان کا لکھا ہوا، ان کا چیک کیا ہوا، میرا اس میں صرف اتنا حصہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ ساری محنت ان کی ہے، انہوں نے 65 ایئرز تک پڑھا تھا اور روزانہ ایک کتاب پڑھتے تھے، 15 سے 20 ہزار کتابیں پڑھی تھیں اور ان کو یاد بھی تھی۔ تو یہ ساری ان کی تحقیق ہے، میں صرف پڑھ کے سناتا ہوں، میرا اپنا علم جو ہے وہ صفر ہے ان کے مقابلے میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 انگلیاں ایسے فرمائیں، اور یہ حدیث جب بھی 1400 سال سے بیان ہو رہی ہے، 1500 سال سے ہر یہ حدیث بیان کرنے والا چاہے مدرسے میں بیان کرے، چاہے 10 یہ جمعے کے خطبے میں بیان کرے، چاہے علیحدہ بیان کرے، تو وہ اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل، کہ جو کیفیت تھی اس وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کی، اس کیفیت کو بھی منتقل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ارشاد فرمانے سے پہلے اس صحابی کو ایک کھجور عطا فرمائی تھی، اس کے بعد آپ نے حدیث ارشاد فرمائی تھی، تو مدرسوں میں آج بھی جب وہ حدیث پڑھائی جاتی ہے تو پہلے ایک کھجور وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے ایسے 4 انگلیاں کی، اور آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور میں 4 عیب نہ ہوں، باقی ہر شے چلے گی۔ نمبر 1، وہ کانا نہ ہو، ایسا کانا جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، نظر آ رہا ہو یہ کانا ہے۔ نمبر 2، ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل واضح ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح سامنے نظر آ رہا ہو یہ لنگڑا، اور ایسا کمزور جس کی ہڈیاں بالکل سوکھا ہوا جسم ہو جس کا، تو اس کی یہ 4 ہیں۔ اب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فرما رہے تھے تو جو سننے والا تھا وہ ہو سکتا اس دور کا پاکستانی ہو، کیونکہ ہمیں تھوڑی بات میں تسلی ہوتی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو، جو ہماری عادت اور ذہن ہے، بغیر حساب کے اس نے معاف کر دیا، ہم نے وہاں پر بھی ہڑتال کر دینی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم بغیر حساب کے معاف کر دیا جائے، کیونکہ ہمیں آسان کام پسند ہی نہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ جس کا جی سینگ ٹوٹا ہوا اس کی فلاں چیز ہو، اس نے کہا صحابی نے بھائی تجھے پسند نہیں ہے تو نہ کر، دوسروں کو منع نہ کر، لہذا سینگ ٹوٹا ہوا کوئی عیب نہیں، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ کھسی کی قربانی، بغیر کھسی کی قربانی سب کی ہو جاتی ہے، سنیوں کے ہاں بھی اور شیعہ حضرات کے ہاں بھی، وہاں پر بھی کھسی کی قربانی کا ثبوت ہے۔ بہرحال ان کی مرضی ہے، وہ کریں نہ کریں۔ قربانی ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد، قربانی ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد۔ فقہ جعفریہ کے ماننے والے جو پاکستان میں ہیں وہ فجر کی نماز پڑھ کے وہ کر لیتے ہیں قربانی۔ تو انہوں نے مجھے بتایا ایک دفعہ ایک دوست نے کہ ہمیں بڑی آسانی ہے، اس وقت کسائی بھی اویلیبل ہوتا ہے فجر کے بعد، عید پڑھنے سے پہلے وہ قربانی۔ تو میں نے مولانا صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھنے کو حوالہ ہے اس کا۔ اب وہ پورا شہر پھرا، وہ جتنے مدرسے ہیں ان کے، جتنے ان کی مسجدیں ہیں سب میں پھرا۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب قربانی ہے سورج نکلنے کے بعد، عید پڑھنے کے بعد۔ اس نے کہا جی ہم تو 70 سال سے کر رہے ہیں۔ 70 سال ہم سے پوچھا، علماء نے پوچھا کہ ہم سے پوچھا کسی نے آ کے؟ اپنے گھر بیٹھ کے تم فجر پڑھ کے قربانی کر رہے تو ہم نے تو نہیں کسی کو بتایا۔ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے پوچھا تو صحیح آ کے، تم نے خود ہی فرض کر لیا کہ سنیوں کو مخالفت کرنی ہر بات میں۔ تو بھائی قربانی ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید پڑھ کے تشریف لائے تو آپ نے ایک دیکھا کہ قربانی ہوئی پڑی ہے، گوشت کا آپ نے میں کیا کیا؟ اس نے کہا جی ہم نے پہلے کرا ہوا اب دوبارہ کر سا۔ تم کو کس نے کہا تھا؟ عید پڑھنے کے بعد قربانی۔ اور یہ 4 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھنا۔ اس کے بعد بعض لوگ قربانی نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے، تو وہ محلے میں کافی شرمندہ پھرتے ہیں۔ شرح مسلم
حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں قربانی نہیں کرتے تھے، اس ڈر سے کہ لوگ اس کو کہیں واجب نہ سمجھ لیں۔ یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ الفتح الربانی مسند احمد کی شرح ہے، مصر کے عالم نے کی ہے، جلد نمبر 13 ہے، صفحہ اس کا 61، اور حضرت امام بہقی کی کتاب ہے معرفت السنن والآثار، جلد نمبر 7 صفحہ 198، حدیث نمبر 5633، کہ سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر رضوان اللہ اجمعین دونوں قربانی نہیں کرتے تھے، کہیں لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لیں، واجب نہ سمجھ لیں۔ سیدنا ابو مسعود بن عمر انصاری البدری، بدری صحابیاں یہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی سال میں اتنا مالدار ہوتا ہوں کہ دوسرے کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا، مگر میں قربانی چھوڑ دیتا ہوں تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ واجب نہیں ہے۔ الفتح الربانی جلد نمبر 13 صفحہ 61، وہی جو حوالے میں نے دیے ہیں، اور سنن کبریٰ بہقی اس کی جلد نمبر 9 صفحہ 265۔ حضرت ابو ایوب انصاری جن کے گھر رسول اللہ 6 مہینے رہے اور بڑا اعزاز ہے ان کا، وہ اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی دیتے تھے، اور خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 چھترے سینگوں والے ڈب کھڑبے، 2 چھترے موٹے تازے سینگوں والے ڈب کھڑبے آپ ان کی قربانی دیتے تھے۔ لہذا یہ جو 100 قربانی دینی ہے، اس کی بجائے بھائی جتنی سنت ہے اتنی قربانی کر لو 2 تک، اس کے بعد باقی پیسے۔ بہت لوگ ہیں جن کے پاس گندم ہی نہیں ہے، آٹا ہی نہیں ہے، سب سے پہلے ان کا کچھ کرو۔ دوسرے نمبر پر جن کی بیٹیاں شادی سے بیٹھی ہوئی ہیں، تیسرے نمبر پر جو قرضے کے نیچے اتنے آ گئے ہیں کہ وہ جان نہیں ان کی چھوٹ رہی، اور چوتھے نمبر پر جو بیمار ہیں، جو اپنا علاج ہی نہیں کروا سکتے۔ 10 دنوں کی دوائی آدمی لینے یا طبیعت صاف ہو جاتی ہے ویسے ہی۔ تو پلیز جن کو اللہ نے دیا ہے، اور آپ میں سے ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ جتنا بھی خرچ کریں ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا کتنا کر لیا۔ مثلا ابھی جو 2 باپ بیٹا فوت ہوئے ہیں، اور کل رات آپ دوست میں یہ داؤد فیملی جو ہے، بہت بڑا خاندان ہے بزنس مینوں کا، پاکستان بننے سے پہلے کا، سیٹھ داؤد کا۔ $5 لاکھ کی ٹکٹ لی ہے دونوں نے۔ اب $5 لاکھ کو آپ ذرا 300 سے ضرب دے لیں، 1.5 کروڑ ہو گیا، اور موت خریدی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ آخری وہ کل رات تک تو زندہ تھے، اس وقت 5 گھنٹے کی رہ گئی تھی ان کا، وہ ٹھک جو کر رہے تھے اس کی دیواروں کو، وہ بھی انہوں نے ریکارڈ کی، لیکن وہ جو ڈھونڈنے گئے ان کو ملی نہیں۔ تو بھائی اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو صرف ایک شوق کی خاطر کہ ٹائٹینک جو 100 سال پہلے ڈوبا تھا اس کا ملبہ دیکھ کے کرنا کیا یار، سکرائب والے اتنے بیٹھے وہاں پر جا کے شوق پورا کر لو۔ بس جس کے پاس پیسے بہت زیادہ ٹکتے نہیں ہیں اس کے پاس، ان کے لیے مشورہ یہ کہ غریب بہت زیادہ ہیں جن کے پاس آٹا نہیں ہے۔ بھائی 1 کلو آٹا لے کے جاتے ہیں دکان سے، 1 کلو آٹے کی روٹیاں کتنی بنتی ہیں، اور ہر گھر میں 5 سے 6 افراد تو کم از کم ہے نا۔ تو پلیز 2 قربانیاں میکسیمم کریں، بہت ہے، ورنہ 1 کر لیں۔ اگر آپ کا اللہ رسول پر کوئی تسلی ہے نا کہ وہ اسی پر انشاءاللہ تعالیٰ بخش دے گا اللہ پاک، باقی پیسے آپ کو میں اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے ڈھونڈیں، آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ سب سے پہلے ان کی مدد کریں، پھر ان کی جو بیمار ہیں جس کے پاس دوائی کے پیسے، پھر ان کی جن کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے شادی سے، اور پھر ان کی جو قرضے کے نیچے آ گئے۔ یہ 4 ترتیبیں آپ رکھیں۔ اپنی زکوٰۃ صدقہ جو بھی آپ نے دینا ہے پلیز اس کو ایک طرف رکھتے جائیں، جب 4 پیسے جمع ہو جائیں، جس کے پاس زیادہ وہ زیادہ، جس کے پاس تھوڑے گندم لے کے تو آپ اپنے محلے میں آپ کو کنفرم پتہ ہوگا کہ یہ لوگ حقدار ان کو دے دیں، ان کو پیسے نہ دیں، وہ کہیں اور خرچ لیں گے، ان کو گندم لے کے دے دیں۔ جس کے گھر میں گندم ہوگی نا وہ خودکشی نہیں کرے گا، چاہے وہ پانی سے کھا لے، اچار سے کھا لے۔ یہ جو پیشہ ور مانگنے والے آپ کی دکانوں پر آتے ہیں، حضرت کا فتویٰ تو یہ تھا ہمارے استاد محترم کا کہ ان سے پیسے چھین لیں، ان کو دینے نہیں ہیں، ان سے چھین لیں، کیونکہ وہ پیشہ ور ہیں اور ان کے پیشے میں اتنے پیسہ ہے کہ پیپلز کالونی میں وہ مانگ رہی تھی، اور ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے پوچھا کہ بی پی یہ کام چھوڑو، آپ گھر کا کام کر لو۔ اس نے کتنے پیسے دو گے؟ اس نے کہا 5000۔ اس نے کہا جا کام کر،
5,000 तो मैं रोज़ाना कमा लेती हूँ, उनको 1 टका नहीं देना, या आप प्लीज़ ध्यान में रखें। ये गांव हैं 3-4 जड़ावाड़ा रोड पर और ये जुमरा रोड पर, जहाँ से ये आती हैं बीबियाँ, 6-6 7-7 ग्रुप बन के फिरती हैं। इनको 1 टका नहीं देना। अपने रिश्तेदारों में देखें हकदार, अपने मोहल्ले में देखें, आपको कन्फर्म हकदार मिल जाएंगे, उनकी खिदमत करें। तो ये जो है ना अपना कुर्बानी, इसके बाद आगे आके ये जो कट्टा भैंस इसकी कुर्बानी, तो भाई कुरान मजीद ने अन आम अलग ज़िक्र फरमाया है, जो 4 जानवर हैं, नार और मादा को 8 मानते हैं, ऊँट गाय भेड़ बकरी। उसके अलावा फरमाया है बहीमतुल अनआम, जहाँ पर कुर्बानी का ज़िक्र है ना, ये जो वाली जो कुर्बानी है इसके लिए ज़िक्र आया है बहीमतुल अनआम, मवेशी की किस्म से जानवर, किसी भी इलाके का जो पालतू जानवर हो और हलाल जानवर हो उसकी कुर्बानी जायज़ है। जहाँ ये कट्टा जो भी आप करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी। आम तौर पर मशहूर है ऊँट में 10 हिस्से होते हैं, लेकिन वो रवायत कमतर दर्जा की है। जो सही रवायत है उसमें यह है कि गाय और ऊँट दोनों में 7-7 कुर्बानी है, बाकी आपकी जैसे मर्ज़ी हो। उसके बाद ये है इसकी कुर्बानी की फजीलत की कोई रवायत सही नहीं। इत्काफ कुर्बानी, इनकी फजीलत की कोई रवायत सही नहीं है सुन्नत मुअक्कदा हर उम्मत की, हर नबी की। अब कुर्बानी जब आप पेश करेंगे अल्लाह के दरबार में तो वो कितना सवाब दे देगी उसको पता है। लिहाजा ख़ुद अपने तरफ से हमने अल्लाह के ज़िम्मे कोई नहीं लगाना, ना रसूलुल्लाह के ज़िम्मे लगाना। इसी तरह कुर्बानी असल है सिर्फ 10 ज़िलहज को, 11 और 12 की रायत सिर्फ उस आदमी को है जिसको कुर्बानी मिल नहीं सकी। वो आदमी हस्पताल में था और वो वहाँ से छुट्टी अब मिली है, उसके पास कोई जानवर नहीं वो ले सका इससे पहले। वो जेल में था, रहाब हुआ है, उसके पास नहीं है, तो वो दूसरे दिन उसको कुर्बानी मिली। या किसी आदमी ने उसके बाद पैसे नहीं थे, किसी से लेने थे, वो दे के ही 10 तारीख की शाम को गया उसे, तो इतनी जल्दी में उसे कोई जानवर नहीं मिला, तो 11 को भी कर सकता है, 12 को। 13 का कोई सबूत नहीं, 13 की कुर्बानी हो सकती है मिना में, यहाँ पर नहीं। वो अलग कुर्बानी है, वो हदी है, ये उज़हिया है। इसका ज़िक्र अहादीस में है, उसका ज़िक्र कुरान में है। वो 13 तक हो सकती है। तो जितनी भी आप ये कुर्बानी करें, कोशिश करें कि 10 तारीख को हो जाए। कोई वाक़यातन मजबूरी जिसको आपका दिल, सबसे बड़ा मुफ्ती है यहाँ पर, मैं आपको चक्कर दे सकता हूँ और सारी उम्र चक्कर दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को चक्कर नहीं दे सकता। मेरा ज़मीर मुझे बार बार बता देगा कि तू गलत कह रहा है, तू झूठ बोल रहा है। तो आपको पता होता है कि अब मैं सचमुच मजबूर हूँ। कि एक आदमी ने पूरी कोशिश की, सारा दिन कसाई नहीं मिला, और कसाईयों का माशाल्लाह काम है कि उनको अगर एडवांस भी दे देना तो वो कहते हैं कि इसके पैसे तो आ गए, जिनके नहीं आए उनके भी तरफ जाओ। ये हमारा आमतौर पर कारोबारी देन दिया कि जिसने पैसे एडवांस दे दिए उसका काम करने की क्या ज़रूरत है, उसके तो पैसे आ गए हैं, उससे बाद में सॉरी कर लेंगे, अब जाएं उसके पास जिसके पैसे और मज़ीद देने हैं। तो भाई ये आप जहन में रखना कि जो कुर्बानी है उसके दिन है असल में 10 ज़िलहज, बाकी 11-12 उसके लिए जिसको पहले नहीं मिल सके, और जो 13 तक है वो है वहाँ पर। तो ये जो बहीमतुल अनाम है, यानी ऊँट गाय बकरी भेड़, इनके अलावा जो जानवर हैं वो जो भी किसी इलाके का हलाल जानवर हो और पालतू जानवर हो उसकी आप कुर्बानी कर सकते हैं। मतलब किसी इलाके में कोई ऐसा पालतू जानवर जो हलाल भी है, हमारे इलाके में नहीं होता, वहाँ पर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। तो जिसने ये एक और बात यहाँ पर है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी, इसको आप ध्यान में रखना। बाद लोग मोहब्बत रसूल है, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, क्योंकि ईमान की जड़ है रसूलुल्लाह की मोहब्बत। अगर ये जड़ हरी है ना तो कभी ना कभी इस पर फल फूल भी लग जाएंगे, यानी नेक अमल भी आदमी शुरू कर दे। अगर ये जड़ सूख गई है ना तो इस पर कभी खलूस नीयत नहीं आ सकता।
تو وہ لوگ رسول اللہ کے پیار میں ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ ذہن میں رکھنا، جس نے جس کو جو نیکی یا بدی بتائی ہے، اس کا جب تک وہ کام ہوتا رہے گا دنیا میں، نسل در نسل اس کو برابر کا یا ثواب ملے گا یا برابر کا گناہ ملے گا۔ نبیوں نے ہر نیکی بتائی ہے ہر دور میں، اور اس وقت دور ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ لہذا پوری امت جو روزانہ 5 نمازیں پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، روزے فرض اور نفل رکھتی ہے، قربانیاں حج زکوٰۃ دیتی ہے، فرض اور نفل صدقے دیتی ہے، جو بھی سچ بولتے ہیں، حلال کماتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں، وہ رسول اللہ کھاتے میں درج ہو رہی برابر۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ہر نبی کے اور خاص طور پر رسول اللہ کے مرتبے ہر لمحہ اس طرح بلند ہو رہے ہیں، ہر لمحہ آپ کا مرتبہ بلند ہو رہا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں نیکی جاری ہے اور نبیوں کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے۔ لہذا آپ لکھ کے بھی دینا، آپ کے والدین نے آپ کو نماز پر لگا دیا، قربانی پر لگا دیا، نیکیوں پر لگا دیا، اب آپ اللہ میاں کو لکھ کے بھی اپلیکیشن دینا کہ میرے والد کا ثواب نہ پہنچے، اس کو پہنچے ہی پہنچے۔ اور جس نے جس کو برے کام پر لگا دیا، وہ آدمی اس کے لیے جتنا الٹا ہو کے دعائیں کرے، سیدھا ہو کے دعائیں کرے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو جب تک وہ گناہ جاری رہے گا اس کو برابر کا عذاب ملتا رہے گا، جیسے قابیل نے دنیا میں قتل شروع کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر قتل کا برابر کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، چاہے وہ جنگوں میں قتل ہو چاہے ویسے قتل ہو۔ کیوں؟ اس نے ایک بری بات شروع کی، برا کام شروع کیا۔ تو آپ کو رسول اللہ کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جن کے رسول ہیں انہوں نے کافی، ان کے لیے کافی ہیں، وہ اللہ ہی کافی ہے آپ کے لیے۔ تو جتنی بھی آپ نیکیاں کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں رسول اللہ کھاتے میں درج ہو رہی ہیں۔ تو بھائی زیادہ سے زیادہ رسول اللہ نے 2 قربانیاں دی ہیں، کم از کم 1 ہے، 1 دیں گے، 2 دیں گے تو وہ سارے خاندان کی طرف سے ہے۔ خاندان سے مراد وہ سارے افراد جن کی روٹی ایک چولہے پر پکتی ہے، وہ ایک خاندان ہے۔ پوچھ لیتے ہیں کہ خاندان بڑا خاندان بھی ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے، تو بھائی جن کی روٹی ایک چولہے پر پکتی ہے ان کے لیے 1 قربانی کافی ہے۔ تو باقی پیسے جس کے پاس جو گنجائش ہو، پلیز یہ جن کے پاس آٹا نہیں اس کا کچھ خیال کر لیں، سب سے پہلے رشتہ داروں میں، اس کے بعد اپنے محلے میں، کیونکہ رشتہ داروں کو دیں گے تو ڈبل ثواب ملے گا، محلے والوں کو دیں گے 1 ثواب ملے گا۔ رشتہ داروں کو اس لیے ایک ان کی غریب کی مدد کرنے کا، دوسرا رشتہ داری کا خیال کرنے کا۔ تو اگر تو ہے ارادہ، خلوص نیت ہے خالصاً نیکی کا، تو وہ یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ محلے میں یہ مشہور ہونا یا شہر میں یہ مشہور ہونا کہ فلاں حاجی صاحب نے 100 اونٹ کیا، فلاں حاجی صاحب نے 50 گائے قربان کی، تو بھائی یہ مطلب ایک ریاکاری ہو جائے گی، اس کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا عذاب ہوگا۔ دوسری بات جن کو ہم سب بھولے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے پیغام ہے جن کے پاس اللہ نے کروڑوں اربوں دیے ہوئے ہیں، کہ جو جیل میں قیدی ہیں ان کا بھی خیال رکھا کریں۔ ٹھیک ہے انہوں نے جرم کیا، لیکن پاکستانی جیلوں میں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی 80% بے گناہ ہی ہوتے ہیں، جو دشمنیوں کی بنیاد پر گاؤں میں بس بیان دے دیے 2 آدمیوں نے، وہ بیچارے کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، حالانکہ بے گناہ ہوتا ہے، اس نے کیے نہیں ہوتا کچھ بھی۔ بہرحال بہت سارے لوگ ہیں جو جرمانہ نہ دینے کی وجہ سے جیلوں میں بند ہیں۔ تو ایک دفعہ خبر آئی تھی 95 میں کہ ایک آدمی، اس نے نام نہیں اپنا بتایا اخبار والوں کو بھی، اس نے 90 لاکھ روپیہ 1990 میں 95 میں 90 لاکھ روپیہ سرکاری وہ جیل کے وہ خزانے میں جمع کروایا، اور 90 لاکھ کے بدلے میں جتنے بھی قیدیوں کو جرمانے تھے نا، جو جرمانوں کی وجہ سے بند تھے، ان کو رہائی مل گئی تھی۔ تو 2 کام کرنے ہیں، ایک تو ان کو جیل والے اگر گوشت لکھا بھی ہوا ہے نا مینول میں، ان کے نصیبوں میں نہیں ہوتا قیدیوں کے، وہ کسی اور کے نصیبوں میں ہی ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے مینول میں، خرچہ بھی اس کا لیتے ہیں گورنمنٹ سے، ان کو بوٹی نہیں ملتی۔ دوسرا جرمانوں کی وجہ سے بہت سارے غریب وہاں پر، تو ان کو بھی تھوڑا خیال رکھیں۔ یہ زکوٰۃ کی مدوں میں سے ایک مد ہے، وہ پھر رکاب یعنی گردنیں آزاد کرانے سے، اس دور میں غلام تھے، اس دور میں قیدی ہیں۔ تو یہ جو رشتہ دار ہیں، یہ جو اس طرح کی مدیں ہیں، ان کا پلیز خیال کریں، اور باقی جو ریاکاری ہے اس سے کچھ نہیں ملنا ہے، اس سے صرف عذاب ہی ہونا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی غریب کا جرمانہ ادا کر کے اس کو رہائی دلا دی، وہ اس نے جرم کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یار اللہ جانے اور وہ جانے، ہم اللہ کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے، اس کو سزا مل گئی ہے، اسی لیے تو جیل میں تھا وہ اس نے اپنا کیا پا لیا ہے،
اب اس کو اگر آپ نے رہائی دلائی وہ اپنے بچوں میں آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ سے رہائی دے گا. وما علینا الا البلاغ. ایک تو بھائی یہ اعلان کرنا تھا کہ اگلا جمعہ عید کے دوسرے دن ہے، تو وہ اکثر ساتھی آؤٹ اسٹیشن ہوتے ہیں، تو وہ جمعے کی چھٹی آپ سمجھیں اس مسجد سے، باقی تو شہر میں تو ہوگا، آپ جہاں بھی جائیں گے وہاں پڑھ لیں. ایک تو یہ بتانا تھا تاکہ آپ کو پھیرا نہ پڑے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو سارے مسلمانوں کے لیے باعث خوشی باعث برکت بنائے، اور خاص طور پر ہمارے ملک کو، ہمیں، ہمارے ملک اور پوری دنیا کو امن اور خوشحالی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. جو قربانی کا گوشت ہے اس کے 3 حصے سب مسلمانوں کو پتہ کرنے ہیں کہ ایک حصہ بانٹنا ہے حقداروں کے لیے، ایک حصہ دوستوں رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ گھر میں آپ رکھ سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.